वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अल्मास जकबर। आप देख रहे हैं रियाज सीजन काबा डांस परफॉर्मेंस ड्रॉज आउटरेज। अजीज़ो, रियाज सऊदी अरब के अंदर एक सीज़न रखा गया था, एक फेस्टिवल रखा गया था जिसके अंदर कुछ डांसर्स को बुलाया गया था और दरमियान के अंदर एक खाना काबा की तरह एक क्यूब रखा गया था और जितनी भी डांसर्स थी, जितने भी परफॉर्मर्स थे, वो इसके इर्द गिर्द उसी तरह से तवाफ़ लगा रहे थे जैसे कि खाना काबा के चौगिर्द जो है वो घूमा जाता है, जो रिचुअल किया जाता है, बिल्कुल सेम उसी तरह से यहाँ पर परफॉर्मेंस दी जा रही थी, जिसकी वजह से ये क्लिप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है इस वक्त और लोग सऊदी अरब को गालियाँ निकाल रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने जो होली साइट है मुस्लिम्स के लिए ख़ास तौर से, उसको भी इन्होंने नहीं बख्शा है। अब ये सब कुछ क्या है, ये किस तरफ जा रहा है, कैसे ये दुनिया के अंदर वन वर्ल्ड रिलीजन को लाने के लिए जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहे हैं, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा ये क्लिप देखें जिसमें एक झलक में हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे जानबूझकर लाइट्स इस तरह से गिराई जाती हैं इस क्यूब के ऊपर ताकि ये बिल्कुल खाना काबा की तरह ही दिखाई दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल सेम उसी तरह से रिजेम्बलेंस है ये, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए जो है ये आता है, उसके बाद इसके अंदर लाइट्स जो है वो ऐसे नीचे गिरती हैं। आप देखिएगा ज़रा, ये देखें जी, इस तरह से ये शिमर करके ये नीचे गिर रही है, लेकिन एक पल के लिए, बिल्कुल इसी तरह से एक सेकंड के लिए, आपको पता है सब कॉन्शियसली कैसे काम करती हैं सारी चीज़ें, मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ सेकंड के लिए सिर्फ क्लिप्स होते हैं, कुछ मैसेजेस होते हैं जो कि हमारे जहन के अंदर सब कॉन्शियसली काम करते हैं, क्योंकि हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो है वो माइनर से माइनर डिटेल जो होती है उसको भी वो प्रोसेस कर रहा होता है। तो आप नोट करें कि यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए ऐसे लगता है कि जैसे ये खाना काबा ही हमें दिखाया जा रहा हो, और जिस वक्त ये सीन दिखाया जा रहा था उस वक्त सामने डांसर्स जो हैं वो डांस कर रहे थे, जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर और ख़ास तौर से जितने भी लोग सऊदी अरब को होली सिटी मानते हैं, होली कंट्री मानते हैं सॉरी, वो लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और उनको करना भी चाहिए क्योंकि सऊदी अरब से ये एक्सपेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि ये बर्थ प्लेस है प्रॉफिट मोहम्मद की, ना सिर्फ उनकी बर्थ प्लेस है, उसके अलावा यही ओरिजिन है इस्लाम का। तो आप नोट करें कि उस होली साइट को कैसे जानबूझकर इस्तेमाल किया जा रहा है डांसर्स के सामने, और वही रिचुअल जैसे कि मुस्लिम्स करते हैं, तवाफ़ करते हैं खाना काबा के गिर्द चौगिर्द, उसी तरह से यहाँ पर ये डांसर्स जो हैं, परफॉर्मर्स जो हैं वो घूम रही हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहता हूँ कि सऊदी अरब सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए ही होली जो है वो कंट्री नहीं है, इसके अंदर और होली साइट्स भी ऐसी हैं जो कि यहूदियों और ख़ास तौर से मसीहियों के लिए भी होली साइट्स हैं। आप पूछेंगे जी कैसे, तो जनाब ये होली साइट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है जी एक्सोडस चैप्टर 19 के अंदर लिखा हुआ है कि जब हज़रत मूसा जो हैं वो माउंट साइनाई के ऊपर जाते हैं खुदा से मिलने के लिए, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि माउंट साइनाई वॉज कवर्ड इन स्मोक, यानी कि वो धुएं से भरा हुआ था, बिकॉज द लॉर्ड डिसेंडेड ऑन इट इन फायर, यानी कि इस पहाड़ के ऊपर जब खुदा से मूसा मिलने के लिए पहाड़ पर चढ़ते हैं तो पहाड़ के ऊपर जब खुदा उतरता है तो वो आग की सूरत में उतरता है। और आप नोट करें कि माउंट साइनाई जो कि सऊदी अरब के अंदर है, जिसे जबल अल्लाह भी कहा जाता है, और आप नोट करें कि वहाँ पर जो पहाड़ है उसकी चोटी जली हुई है। ये सिर्फ यहाँ पर ही ऐसे कोई बादल नहीं नज़र आ रही है, कोई शैडो नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये कलाम में लिखा हुआ है कि माउंट साइनाई वॉज कम्प्लीटली एनवलप्ड इन स्मोक बिकॉज द लॉर्ड हैड descended on it in fire and the smoke rose like the smoke of a furnace and the whole mountain quaked वायलेंटली, यानी कि वो शेक कर रहा था जैसे जलजला आता है ना उस तरह से। तो आप नोट करें ये दूर से दिखाई दे रहा है वो पहाड़ जहाँ पर चोटी जो है वो जली हुई है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चोटी के ऊपर जो पत्थर हैं ये सारे पत्थर जले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये पत्थर जो हैं वो जले हुए हैं, ये कोई ऐसे नहीं है कि भाई ये दूर से जो है ना वो हमें कोई शैडो नज़र आ रहा है, ये शैडो नहीं है, ये वाकई ही पहाड़ जला हुआ है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मिस्र के अंदर है जी ये माउंट साइनाई, तो वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना बात है। उसकी रीज़न ये है कि जब वो मिस्र से निकल आए थे तो फिर वो मिस्र में नहीं रहे, बल्कि वो रेड सी को क्रॉस करके वो सऊदी अरब के अंदर दाखिल हुए थे, और ये वो जगह है जहाँ पर खुदा जो है वो पहाड़ के ऊपर
اترتا ہے اور حضرت موسیٰ سے بات کرتا ہے۔ آپ نوٹ کریں حضرت موسیٰ کو جو 10 حکم دیے گئے تھے وہ اسی پہاڑ کے اوپر دیے گئے تھے۔ پھر اس کے علاوہ صرف یہی ایک سائٹ نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک اور سائٹ ہے جب حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی ماری تھی چٹان کو اور چٹان میں سے پانی نکل آیا تھا، تو یہ بھی جگہ جو ہے سعودی عرب کے اندر ہی موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پتھر ہے، یہ جو چٹان ہے، یہاں سے یہ بالکل بیچ میں سے جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے، اور آپ نوٹ کریں کہ اس کی یہ جو دھار ہے جس کے اندر سے یہ کٹی ہوئی ہے، آپ نوٹ کریں کہ جو آرکیولوجسٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کے اندر سے کبھی پانی بہا تھا، اور اس کی ایک پوری ٹریل جو ہے وہ پانی کی بنی ہوئی ہے کہ جیسے پانی یہاں سے بہہ کر نکلا ہو۔ تو آپ نوٹ کریں کہ ایک سائٹ نہیں بلکہ 2 ایسی سائٹس ہیں جس کا ذکر ہمیں کلام میں بھی پڑھنے کو ملتا ہے، جس کا تعلق جو ہے حضرت موسیٰ سے ہے، اور آپ نوٹ کریں کہ یہ ہولی سائٹس کہاں پر ہیں؟ سعودی عرب کے اندر ہیں۔ اب ایک چیز آپ کو نوٹ کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ خود کو سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے دبئی ہے، بالکل اسی طرح سے بننے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بالی ووڈ ایکٹرز کو کبھی بلانا ہو، کبھی سلمان خان کو ایوارڈ دینا ہو، کبھی اکشے کمار کو بلانا ہو، یا اس شخص کو بلانا ہو رنویر کو۔ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف یہی نہیں بلکہ سعودی عرب نے خود کو سیکولر ثابت کرنے کے لیے، ایڈوانسڈ یا ماڈرنائزڈ ثابت کرنے کے لیے ایک AI روبوٹ جو ہے، صوفیہ دا روبوٹ جو ہے، اس کو انہوں نے سٹیزن شپ بھی گرانٹ کر دی ہے۔ کتنی افسوسناک بات ہے کہ انہوں نے ایک بے جان چیز کو نیشنلٹی جو ہے وہ دے دی ہے، جبکہ ان کے پڑوسی ممالک سے کتنے ہی مسلمان لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جاب ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں، لیبر کے لیے آتے ہیں ہر سال، ان کو سالوں سال یہاں پر ہو جاتے ہیں، 30 سال لوگ یہاں پر خدمت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو نیشنلٹی نہیں دی جاتی۔ لیکن ایک بے جان چیز کو، ایک روبوٹ کو جو ہے وہ سعودی عرب سٹیزن شپ گرانٹ کر دیتا ہے۔ پھر صرف یہی نہیں بلکہ ہر طرح کی حرام چیز، جیسے میوزک حرام ہے، ڈی جے پارٹیز رکھی جانا، لڑکے لڑکیوں کا کٹھے جو ہے وہ ڈی جے پارٹیز کے اندر جانا اور ڈانس کرنا، یہ سب کچھ جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ الاؤ کرتی جا رہی ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ٹوٹلی سیکولر ہو چکا ہے، اور ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں ان ہولی سائٹس کے بارے میں۔ آپ نوٹ کریں کہ ریاض سعودی عرب کے اندر جو ہے ایک فیسٹیول رکھا جاتا ہے جس میں کعبہ کے گرد چوگرد جو ہے وہ ڈانس کیا جا رہا ہے، اور رسک جو ہے وہ میوزک کے اوپر کیا جا رہا ہے، خاص طور سے گانوں کے اوپر۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ جان بوجھ کر سعودی گورنمنٹ کر رہی ہے؟ تو جی ہاں، بالکل جان بوجھ کر کر رہے ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو شرمندہ کرنا ہے، خاص طور سے جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں ان کو شرمندہ کرنا ہے، تاکہ وہ شرمندگی سے خود ہی اپنا مذہب جو ہے اس کو چھوڑ دیں، تاکہ دنیا کو ون ورلڈ ریلیجن کی طرف لایا جا سکے آسانی سے۔ اب آپ نوٹ کریں کہ سیٹینک ٹیمپل جو ہے یہ اس کی ویب سائٹ ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ دیر آر 7 فنڈامنٹل ٹیننٹس۔ ٹیننٹس کا مطلب ہے جی نکات، یعنی کہ ان کے 7 نکات ہیں جس کے اوپر سیٹینک ٹیمپل جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ آپ نوٹ کریں کہ کون سے ان کے 7 نکات ہیں، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں چوتھے کے اندر کیا لکھا ہے؟ The freedoms of others should be respected، یعنی کہ دوسروں کی آزادی جو ہے اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، اس کو عزت دینی چاہیے، including the freedom to offend۔ freedom to offend کیا ہوتا ہے؟ offend کا مطلب ہے کسی کو اکسانا، کسی کی بے عزتی کرنا، یا کسی کو جان بوجھ کر اکسانا۔ تو آپ نوٹ کریں ان کا کہنا ہے کہ جی ہمیں فریڈم حاصل ہونا چاہیے کسی دوسرے کو اکسانے کے لیے، جس طرح پرینکس نہیں ہوتے، پرینکس کے اندر کیا کرتے ہیں، دوسرے کو اکسایا جاتا ہے، اس کا ریئیکشن جو ہے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سیٹینک ٹیمپل کا چوتھا ٹیننٹ ہے کہ ہر کسی کو دوسرے کو اوفینڈ کرنے کا رائٹ ہونا چاہیے، فریڈم ہونا چاہیے۔ یعنی کہ اگر ہم جان بوجھ کر کسی دوسرے کے فریڈم کو، یعنی کہ ان شیطان کے پجاریوں کے اس فریڈم کو کہ وہ آپ کو اوفینڈ کریں، آپ کو جان بوجھ کر اکسائیں آپ کی ہولی سائٹس کو، یاشی کے اڈے یا ان کو وہاں پر ڈانس اور اس طرح کے رسک وغیرہ کرنے کے اڈے بنا دیں، تو آپ کو برداشت کرنا ہے۔ اگر آپ برداشت نہیں کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی رائٹ کسی چیز کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان کے قانون کے اندر ہے جی، جو کہ چوتھا ان کا ٹیننٹ ہے، جس کی وجہ سے جان بوجھ کر صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ مسیحیوں کو آئے دن یہ آپ کو پتہ ہے اوفینڈ کرتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے شرمندگی پیدا کرنا، اور یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ شطرنج کے اندر چیک میٹ کیا جاتا ہے نا، آپ ہاں کریں نہ کریں، آپ ریئیکٹ کریں یا نہ کریں تو بھی آپ ہی نے پھنسنا ہے، آپ ہی کی ہار ہونی ہے۔ دیکھیں اگر آپ ریئیکٹ کریں گے تو یہ آپ کو لیبل دے دیں گے ریلیجیس فنیٹک کا، یعنی کہ مذہبی لوگ جو ہیں ان کو اپنی ہی چیزیں نظر آتی ہیں، جبکہ یہاں پر تو یہ روشنیاں تھیں، یہ تو لائٹس تھیں،
تو یہ کیوب کی شکل میں جہاں پر بھی کیوب ہوگا تو وہ خانہ کعبہ ہو جائے گا. اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو جان بوجھ کر شرمندہ کیا جائے گا, ان لوگوں کو جن کو پتہ لگ گیا کہ انہوں نے یہ یہاں پر کیا دکھایا ہے. لیکن آپ نوٹ کریں کہ ان کو کیسے ریڈیکیول کیا جائے گا, ان کا کیسے مذاق بنایا جائے گا کہ بھئی یہ ریلیجیس فنیٹکس ہوتے ہیں, ان کو ہر جگہ اپنا خانہ کعبہ ہی نظر آتا ہے. یہ ہمارا صبر جو ہے اس کو چیک کر رہے ہیں جان بوجھ کر. اگر دیکھیں آپ ریئیکٹ نہیں نہ کرتے, آپ صبر کر جاتے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا, اس سے ان کا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ جو یہ ایجنڈاز کر رہے ہیں یہ چپ کر کے وہ کرتے چلے جائیں گے. مزید جو نیکسٹ ٹائم جو چیز ہوگی وہ مزید انٹینس ہوگی, مزید شدید ہوگی, آپ کی مزید برداشت کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ کس حد تک برداشت کرتے ہیں. پھر چاہے وہ بالی ووڈ ہو, بالی ووڈ شیر قورمہ جو بناتا ہے مووی جس کے اندر 2 عورتیں دکھائی جاتی ہیں جو کہ ہم جنس پرست دکھائی گئی ہیں اور یہ دونوں کی دونوں مسلمان دکھائی گئی ہیں. پھر اسی طرح سے بالی ووڈ نے جب دہشت گردوں کو دکھانا ہوتا ہے نا, تب بھی یہ ہمیشہ مسلمانوں کو دکھاتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ جان بوجھ کر اس شیطانی جو قانون ہے اس کو ایکسرسائز کیا جاتا ہے, فریڈم ٹو اوفینڈ, دوسرے کو جان بوجھ کے اکسانا اور اس کے ایک امیج کو کریٹ کرنا جو کہ اصل میں ہے نہیں, جو نہیں ہے چیز وہ چیز چھاپ دینا کسی دوسرے کے ذہن کے اندر. سو گائز آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کس طرح سے ون ورلڈ ریلیجن کو کریٹ کرنے کے لیے باقی جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کا مذاق بنا رہے ہیں, تاکہ لوگ جو نئی نسل ہے وہ شرمندگی محسوس کرے کسی کو بتاتے ہوئے کہ جی میں مسلمان ہوں, جی میں مسیحی ہوں, جی میں ایک یہودی ہوں, جی میں فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہوں. آپ کو شرمندگی محسوس ہو, کیونکہ لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کے ذہن کے اندر یہی امیج چھپ چکی ہے کہ اگر ایک مسلمان ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دہشت گرد ہے. اسی طرح سے اگر کوئی مسیحی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرابی ہوں گے, یہ عیاش ہوں گے. اس طرح کا امیج جو ہے وہ ہالی ووڈ نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر چسپا کر دیا ہے, جس کی وجہ سے لوگ سنتے ساتھ ہی ان کے ذہن کے اندر یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ ہرگز سچائی نہیں ہے. تو عزیزو, جیسا خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ مخالف مسیح جب آئے گا تو دنیا کا ایک ہی نظام ہوگا, ون ورلڈ ریلیجن ہوگا, ون ورلڈ گورنمنٹ ہوگی. تو اس کے اندر جو مذہب ہوگا, مذہب بھی ایک ہی ہوگا, یعنی کہ مخالف مسیح کی پرستش کا مذہب. تو اس کی پرستش کروانے کے لیے پہلے باقی جتنے بھی مذاہب ہیں ان سے لوگوں کو ہٹانا پڑے گا, تب ہی لوگ جو ہیں وہ نیو ورلڈ آرڈر کے اندر, ون ورلڈ ریلیجن کے انڈر مخالف مسیح کو اپنا بادشاہ یا اپنا خدا مانیں گے.